اسلام نے ہمیں حکم دیا کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھو تو دنیا کو بتاؤ یا چھپاؤ. ہے دیکھو کتنا واضح اسلام کا حکم ہے. کوئی ایک فرد بھی نہیں ہے جس کی زبان سے یہ نکلا ہو کہ نہیں چھپاؤ بتاؤ. اس سے میں پتہ چلا ہم سب کو یہ بات, جیسے میں آپ سے پوچھوں نمازیں کتنی فرض ہیں, سب بولیں گے 5. یعنی اس میں کوئی بہت بڑا علم کی ضرورت نہیں ہے, سب یہی کہیں گے 5 نمازیں فرض ہیں. ایسا ہی میں جب آپ سے پوچھوں کہ اسلام میں کسی کو جب آپ نے کوئی برائی دیکھی تو اس کو دنیا کے سامنے بتایا جائے یا چھپایا جائے, سب کے منہ سے کیا نکلا؟ چھپایا جائے. اس کا مطلب یہ اسلام کا ایسا حکم ہے جس میں کوئی دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث اختلاف نہیں ہے اس میں. کیا خیال ہے؟ لیکن چھپاتے ہیں. بولتے کیوں نہیں, کیا ہو گیا میرے بھائی؟ ایک تو مجھے بہت مشکل ہے, آپ کو بات سمجھانا بہت مشکل ہے. نہیں چھپاتے ہیں. ہاں میں یہ بتا رہا تھا کہ آپ دوسروں کے راز فاش کرو, برا بلا کہو, اس سے محبت پھیلتی ہے یا نفرت؟ تو اس لیے اسلام نے اس کام پہ پابندی لگا لی, کیونکہ اسلام کیا چاہتا ہے؟ محبتیں پھیلیں, نفرتیں نہیں پھیلیں. تو اس لیے اسلام نے کیا لگا دیا اس پہ؟ پابندی لگا دی کہ کسی کی برائی دیکھی ہے لوگوں کو مت بتاؤ لوگوں کا. لیکن آپ دیکھ لو, ہم جب کسی کی برائی اول تو ہوتی نہیں ہے پھر بھی پھیلا دیتے ہیں, بدگمانی کی بھی اس پہ, اور اگر ہوتی ہے تو بھی پھیلاتے ہیں. یہ بھی تو جرم ہے. لیکن جب مذہبی آدمی یہ کام کرتا ہے تو پھر آپ جب اس سے پوچھو یار شریعت نے تو حکم دیا اس کو چھپاؤ, تم دنیا کو کیوں بتا رہے ہو؟ تو پھر وہ مذہب کا لیبل لگائے گا, کہے گا ایکچولی اصل میں اگر میں نہ بتاؤں تو لوگ دھوکے میں آ سکتے ہیں, لوگ اس کو اچھا آدمی سمجھیں گے. لوگ کیا سمجھیں گے اس کو؟ لوگ اس کو اچھا آدمی سمجھنا شروع کریں گے, پھر لوگوں کو نقصان ہو جائے گا کہ یہ تو اچھا نہیں ہے. ایسے تو میرے بھائی پھر تو اللہ کا جو حکم ہے کہ کسی کی برائی میں دیکھا تو پردہ ڈالو, وہ اس حکم کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہی. یہ تو ہر آدمی کے بارے میں, ہر شخص کے بارے میں یہ امکان ہے نا. بھائی اسلام کہہ رہا ہے برائی کو اچھا سمجھ لیا تو تیرا کیا نقصان ہو رہا ہے؟ سمجھنے دینا, اس کا اپنا معاملہ ہے. اللہ ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں, ظاہر میں کیسا ہے. اسی لیے اسلام نے یہ کہا کہ کوئی کھلا گناہ گار ہے, کھلا ڈلا گناہ کر رہا ہے, پھر اس کی ستاری نہیں ہے کیونکہ اس نے اپنے گناہ کو خود ہی دنیا کے سامنے ظاہر کر دیا, پھر اس کی غیبت بھی نہیں کہلاتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ایک آدمی کھلا زنا کرتا ہے, سب کو پتا ہے, چھپتا ہی نہیں ہے, کمبخت کو اپنے گناہ پہ خود ہی ندامت نہیں ہے, اس کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ یہ زنا کرتا ہے, اس میں یہ غیبت نہیں میں داخل نہیں ہے کیونکہ وہ خود اپنے گناہ پہ شرمندہ نہیں ہے. لیکن ایک آدمی چھپ کے زنا کر رہا ہے, وہ نہیں چاہتا لوگوں کو پتا چلے, آپ نے دیکھ لیا, اب آپ لوگوں کو بتا رہے ہو, تو یہ حلال نہیں ہے, کبیرہ گناہ ہے, یہ بہت بڑا جرم ہے. یہ آج ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں, فلانی کی ویڈیو وائرل ہو گئی, فلانی کی ویڈیو وائرل ہو گئی, لوگ ایسے شیئر کر رہے ہوتے ہیں, ابے پھیلا, ابے دیکھ. بھائی تم اس گناہ میں, وہ جو گناہ کر رہا ہے نا اس کو شاید کم گناہ ہو, اور جس نے اس کی ویڈیو بنا لی یا وائرل کر دی وہ ڈبل مجرم ہے. اس کی بخشش کا چانس ہے, تیری بخشش کے دروازے بند, کیونکہ اللہ کہے گا جب تو نے دوسروں کی ستاری نہیں کی تو تو اپنے گناہ کی ستاری کیوں مانگتا ہے ہم سے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن لیبل لوگ لگا لیں گے. ہاں یہاں علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے کوئی معاملہ کرنے جا رہا ہے, کوئی معاملہ کرنے جا رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ بندہ معاملات میں کلیئر نہیں ہے, تو پھر خاص اس شخص کو جا کے بتایا جا سکتا ہے, یار اس بندے سے لین دین نہیں کرنا, یہ بندہ لین دین میں صاف نہیں ہے. پھر بتانا صرف جائز نہیں بلکہ واجب ہے, تاکہ دوسرے مسلمان کو نقصان سے بچایا جائے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن نارملی شریعت نے ہمیں حکم دیا چھپاؤ, پردہ ڈالو. آج پردے نہیں ڈالے جا رہے. میاں بیوی تو ایک دوسرے کے راز ایسا فاش کرتے ہیں, بڑے ہی بغیرت ہوتے ہیں یہ, اللہ معاف فرمائے. جو کیسز آتے ہیں نا, جب تک میاں بیوی میں محبت ہو نا, سبحان اللہ سبحان اللہ, جہاں علیحدگی ہوئی, ڈیورس ہو گئی, علیحدگی ہو گئی, جس کا جتنا بس چلتا ہے دوسرے پہ الزام ڈالتا ہے. خواتین کے مخصوص الزام ہے اپنے ہسبینڈ پہ. علیحدگی کے بعد خرچہ نہیں دیتا تھا, لڑکیوں سے ناجائز تعلقات تھے, فحش فلمیں دیکھا کرتا تھا, مارتا پیٹتا تھا, اور وغیرہ وغیرہ جو وہ لکھا ہوا ہوتا ہے اس پہ وکیل نے بنا کے دیا ہوا ہوتا ہے کہ ٹوٹل جتنے امکانات ہو سکتے ہیں نا کسی آدمی کے گندے ہونے میں, وہ سارے امکانات اس نے اے آئی سے
نکالے ہوئے ہوتے ہیں. اے آئی کو وکیل نے بتایا ہوا ہوتا ہے کہ دنیا کا غلیظ ترین مرد اس میں کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے. تو اے آئی نے امریکہ، جاپان، کینیا، سوریا، ہر جگہ تمام ملکوں کا ڈیٹا کلیکٹ کر کے جتنا غلیظ پلید منحوس انسان ہو سکتا تھا نا وہ سارا اس نے کہا انگلش میں لے آ میرے سامنے. تو پھر وہ وکیل کیس بناتا ہے کورٹ میں عورت کی طرف سے، اس پہ گواہ بھی لے کر آتا ہے اور پھر عورت کے ذریعے وہ الزام کس پہ ڈالا جاتا ہے؟ ہسبینڈ کے ذریعے. ایک دفعہ ایسے ہی کوئی کیس میرے سامنے آیا، میاں بیوی 9 سال رہے اکٹھے، علیحدگی ہوئی تو بیوی نے جو کورٹ میں الزام ڈالا ہو یہ میرا میاں ایسا تھا، تو میاں نے بولا کہ جج صاحب اتنا گندا میاں کے ساتھ 9 سال گزار کیسے لیے اس نے اتنے گندے میاں کے ساتھ 9 سال یہ پتہ نہیں 6 سال گزار کیسے لیے. اور یہی کام آدمی کر رہا ہوتا ہے ڈیورس کے بعد، ایسی تھی ویسی تھی فلانی تھی ڈمکانی تھی. اتنے پاگل کے بچے. علیحدگی ہو گئی چپ کر کے بیٹھ جاؤ یار، بولو میرا لینا دینا ہی نہیں ہے بھائی، اب علیحدگی ہو گئی تو میں نے کیا کرنا ہے، اب جیسی مرضی تھی مجھے کیا. نہ وہ چپ بیٹھتی ہے اور یا نہ یہ کمبخت چپ بیٹھتا ہے. دیکھو ایک اہم ترین بات، یہ جو شریعت نے کہا نا کہ آپ جو ہے کسی کی برائی کو دنیا کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے لیکن چند مخصوص حالات میں کر سکتے ہیں کسی کو ظلم کا خطرہ نہ ہو. تو ایسے ہی شریعت نے یہ بھی دائرہ کھینچا ہے. مثال کے طور پر یہاں کوئی جرم ہوتا ہے، آپ سر سید تھانہ میں جا سکتے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اسلام آباد کے تھانے میں ایف آئی آر کٹاؤ. وہ کہیں گے بھائی آپ کے علاقے کا یہ ہمیں یہ اتھارٹی نہیں ہے. تو ایسے ہی خوب سمجھ لو میاں بیوی میں جب علیحدگی ہو جاتی ہے نا تو شریعت ان سے یہ اتھارٹی ہی لے لیتی ہے کہ ان میں کون صحیح تھا کون غلط تھا. اب تم اجنبی ہو، تمہارا کیا لینا دینا. کوئی اجنبی بندہ جا رہا ہو، میں بولوں یہ بندہ ایسا ہی بندہ، آپ بولو گے یار آپ کا کیا لینا دینا، یار بندے تو بیسیوں گزر رہے ہوتے ہیں، آپ کا کیا لینا دینا اس سے. تو یہ اتھارٹی نہیں رہی نا ان کے پاس. جب میاں بیوی تھے تو پھر تو یہ خطرہ تھا کہ حق تلفی ہو رہی ہے، تو عورت بتاتی ہے میرا میاں ایسا ہے تاکہ اس سے جو ظلم ہو رہا ہے اس کی تلافی ہو. مرد کہتا ہے میری بیوی میں یہ خرابی ہے تاکہ شوہر پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کی تلافی ہو. جب علیحدہ ہو گئے تو حقوق ختم نہ ایک دوسرے کے. اب یہ ایسی ہے یہ ویسی ہے وہ ویسا ہے وہ ویسا ہے، اور لوگ بیٹھ کے چسکے لے رہے ہوتے ہیں بتانا ذرا اور کیا کیا تھا اس میں. ابے یہ تو حرام ہے ناجائز ہے. ایک بزرگ کا واقعہ مشہور ہے نا، ان کی بیوی ان کو بہت ستاتی تھی، تو کسی نے کہا آپ کی بیوی کیسی ہے، وہ کہتے تھے بہت اچھی ہے بہت اچھی ہے. پھر جب علیحدگی ہو گئی انہوں نے طلاق دے دی تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ اتنی اچھی تھی تو طلاق کیوں دی آپ نے. تو بری عورت تھی، کہتے ہیں نہیں بری بھی نہیں ہے اچھی ہے. تو ان کی ماں نے یا کسی نے پوچھ لیا ان سے کہ بھائی یہ تو آپ کو ستاتی تھی تو آپ نے برائی کیوں نہیں کی اس کی، بتا دیتے بد اخلاق تھی اس لیے میں نے چھوڑ دیا. کہتے ہیں یار پہلے مجھے غیرت آتی تھی، میری بیوی ہے، میں اس کی برائی کروں گا تو بدنامی کس کی ہے بھائی، اپنی بدنامی ہے نا. لوگ بولیں گے دیکھ اس کی بیوی ایسی ہے اس کی بیوی ایسی ہے. تو میری عزت تھی، میں نہیں اس کو، جو گھر کی بات ہے میں گھر سے باہر نہیں لا سکتا تھا. تو چلو اب تو چھوڑ دیا نا، اب تو آپ کی عزت نہیں رہی، اب بتا دو کیا برائی تھی. کہہ رہے اب بتاؤں گا تو وہ میری لگتی کیا ہے جو میں اس کی برائیاں بیان کرتا پھروں لوگوں کے سامنے. نہیں یار میرا خیال ہے بہت مشکل کیس ہے یہ، بہت مشکل بات ہے یہ. اب ہم لوگ اتنے برے ہو چکے ہیں نا، اب ہماری مینٹلٹی سے یہ بہت اوپر کی چیزیں ہیں. اب یہ سمجھ میں یہ ایسا لگتا ہے پانی سر سے گزر چکا ہے. یہ بہت پہلے سیکھنے کی چیزیں تھیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ اب بتائیں نا، وہ کہہ رہا ہے اب میں کیوں بتاؤں، جب میری علیحدگی ہو گئی تو میرا کیا لینا دینا اجنبی عورتوں کی میں برائی بیان کروں، یہ مردانگی ہے. ایک آدمی کہہ رہے فلانی گھر میں انٹی رہتی ہیں وہ ایسی ہیں، فلانے گھر میں انٹی رہتی ہیں ویسی ہیں. لوگ کہیں گے تو خود زنانہ آدمی، تو مردوں والے کام کر، مردوں والی بات کر، تجھے کیا لینا دینا کہ فلانی کا اس سے چکر چل رہا ہے فلانی کا اس سے چکر. ہر محلے میں کچھ زنانے قسم کے مرد ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ دیکھو ہر محلے میں بلکہ ہر خاندان میں کچھ زنانے مرد ہوتے ہیں. زنانہ کہتے ہیں فارسی میں عورتوں کو. کچھ مرد ہوتے ہیں زنانے قسم کے. ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ہر گھر میں نظر رکھنا، خاندان کی ہر بچی پہ کس کا کس سے چکر چل رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ. تو ابے چھوڑ، یہ عورتیں ان کو تانے دیتی ہیں نا کہ کیا تم عورتوں کی طرح، سب عورتیں نہیں کر رہی ہوتی ہیں ایسے، لیکن کچھ عورتیں کر رہی ہوتی ہیں. تو ان کو پھر غصہ آتا ہے کہ یہ تم بھی وہی والے کام کر رہے ہو جو یہاں فارغ لوگوں کے کام ہوتے ہیں.
تو آدمی کو ان چیزوں میں دلچسپی بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے، کون کیا کر رہا ہے اور کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. پھر وہی لطیفہ آتا ہے مجھے. ایک آدمی نے اپنے بچے سے پوچھا علامہ اقبال کون تھے؟ کہتے پتہ نہیں ابو علامہ اقبال کون تھے. اچھا قائد اعظم کا بتاؤ. کہتے پتہ نہیں ابو. کم بخت اسکول جا تو پتہ چلے گا نا قائد اعظم اور علامہ اقبال کا. تو بچے نے کہا اچھا ابو جمشید کا پتہ ہے کون ہے؟ ابو کہتے ہیں پتہ نہیں. غفار کا پتہ ہے؟ نہیں. ابو گھر میں رہو تو پتہ چلے نا. محلے محلے کی خبر ہے اپنے گھر کا. تو ایسے لوگوں کے ساتھ اسی طرح ہوتا ہے. یہ تو خیر ایک لطیفہ ہے لیکن ایسے لوگوں کے ساتھ اسی طرح ہوتا ہے. چھوڑ دو دوسروں کے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, کون برا کر رہا ہے کون اچھا کر رہا ہے, ہمارا کیا لینا دینا بھائی, ہمارا کیا لینا دینا.